اقیم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ اے رسول نماز قائم کیجیے زوال آفتاب کے وقت، جب تک کہ رات کی اندھیریاں گہری ہو جائیں، اور فجر کے قرآن کا اہتمام کیجیے۔ بے شک فجر کا قرآن حاضری کے وقت ہوتا ہے، حضور کا وقت ہوتا ہے، اور رات کو اٹھ کر جاگیے۔ یہ نماز آپ کے لیے نفل ہے۔ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے، اور یوں کہیے کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو تو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور یہ کہ تو اپنی طرف سے مجھے ایک اقتدار بطور مدد عطا فرما دے، اور یہ اعلان کر دیجئے کہ سچائی تو آ چکی ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور اس کی تقدیر یہی تھی کہ وہ مٹ جائے۔ اقیم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل، قرآن کریم کی پچھلی آیات میں، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اس کی پچھلی آیات میں تذکرہ تھا یہود و نصارہ اور مشرکین کی متحدہ مخالفت کا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب کہ آپ ہجرت کرنے والے ہیں، ہجرت سے پہلے کا وقت ہے، اور معراج میں اسی وقت ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے 1 سال پہلے معراج ہوئی ہے۔ تو جو حالات شدت کے ساتھ مسلمانوں پر اس وقت تھے، بہت شدید، ان سب کا آپ کو اندازہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ معراج کی یادگار ہے یہ صورت، اس میں وہ احکامات جو معراج میں عطا کیے گئے حضور اقدس علیہ تسلیم کو، وہ اس میں موجود ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کا حکم معراج ہی میں دیا گیا حضور اقدس علیہ تسلیم کو، تو یہ نماز کا حکم اس میں ہے، نماز قائم کرنے کا یہ وہ حکم ہے جو معراج میں آپ کو عطا کیا گیا۔ ایک تو اس صورت سے اس کا رابطہ یہ ہے۔ دوسرا رابطہ یہ ہے کہ جو حالات تھے اس وقت، ان حالات میں پریشان تھے حضور اور صحابہ کرام، اس پریشان حالات میں مشرکین اور کفار کے مقابلے میں کیا طریقہ اپنائیں، وہ طریقہ قرآن کریم میں یہ دیا گیا کہ آپ نماز قائم کریں ان کے مقابلے میں۔ اقیم الصلاۃ، یہ سب جن مخالفتوں کا تذکرہ پچھلے رکوع میں آیا، اعتراضات، اشکالات اور پریشانیاں، تو اس کے مقابلے کے لیے یہ نماز کا حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں، اور یہ معراج میں ملا ہے۔ تو یہ پہلا حکم ہے، گویا کہ اس میں لفظ اقیم استعمال کیا گیا ہے، نماز پڑھی ہے نہیں۔ یہ بات میں نے کئی بار آپ سے عرض کی ہے کہ قرآن شریف میں نماز پڑھنے کا کہیں ایک جگہ بھی حکم نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے نماز کا نظام قائم کرنا، تاکہ آپ مقابلہ کر سکیں کفر اور شرک کی متحدہ طاقتوں کے مقابلے میں۔ یہ ہمیشہ مقابلے میں دیا گیا ہے حکم، یہ کوئی پوجا پاٹ نہیں ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک دفاعی قدم ہے جو دکھا گیا۔ اس کے لیے زیادہ مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جگہ جگہ ہر جگہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں مثلا کہا گیا واقیم یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد
تمہیں چاہیے ان مشکل حالات میں تو مدد تمہاری کریں گی دو چیزیں، ایک صبر اور ایک نماز. گویا نماز بطور مدد دی گئی، وہ مشکلات کے مقابلے کے لیے مدد چاہیے تو یہ مدد تم کو ملے گی صبر سے، استقامت سے اور نماز سے. تو نماز بطور مدد ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون کے مقابلے میں کیا کروں، فرعون بہت ظلم ڈھا رہا ہے ہمارے اوپر. تو اللہ نے فرمایا تبوا لقومکما بمصر بیوتم واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ. تم دونوں جو ہے کچھ گھروں کو اپنا مرکز بناؤ اور نماز قائم کرو. تو نماز قائم کرنا گویا کہ یہ ایک دفاعی قدم ہے فرعون کے مقابلے میں. اسی طرح مکے میں کہا گیا، جب حضور کی شکایت کی حضور نے کہ یہ مظالم بہت توڑ رہے ہیں، تو حضور کو کہا گیا کہ فاستقم کما امرت، تم جمے رہو ان کے مقابلے میں. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، سر مت جھکاؤ ان کے مقابلے میں ظالموں کے. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو گویا نماز قائم کرنا کوئی ایسا عمل ہے جو دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہم کو تیار کرتا ہے. ظاہر ہے نماز پڑھنے کا عمل نہیں ہو سکتا. وہ نماز پڑھنے سے دشمن کا کون سا مقابلہ ہم کر پائیں گے؟ نماز قائم کرنا، تو قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ایک تو عمارت ہو، سینٹر، مرکز. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں ساری آبادی آئے. دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے ان کا ایک قائد ہو، امام. تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے اور اس آبادی کو اس امام کی غلطی کو ٹوکنے کا حق ہو. اس لیے حکم ہے امام اگر غلطی کرے قرات میں تو آپ سے ٹوک دیں. وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے جو ہمارے لیے ایک پیغام اور اسپرٹ ہے. اس کے بعد وہاں ہم اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے جڑ کر ایک دیوار بنائیں، اجتماعیت، اور ہر ایک کی ضروریات کا لحاظ رکھیں، کس کو کیا پریشانی ہو، کیا دکھ ہے. اور جب ہم وہاں بیٹھ کر ایک آبادی میں سپریٹ ہم اپنے مسائل پر غور کریں اور اس کے بعد اللہ سے مدد اور دعائیں طلب کریں. یہ ساری چیزیں مل کر انقیاد، اطاعت، پابندی وقت، اکٹھا ہونا، ایک مکان کا ہونا، ایک مرکز کا ہونا، اور وہاں بیٹھ کر کے اپنے ساری آبادی کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا، حاضری دینا اور ایک اجتماعیت کو وجود میں لانا، یہ ہے نماز کا قائم کرنا. یہ ہے جو ظالموں کے خلاف مدد میں ہمارے لیے کارآمد ہوتا ہے. ورنہ تو حکم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی اکیلے میں رابطہ قائم کیا جائے اتنا ہی مفید ہے. جتنا بھی اکیلے میں قائم کیا جائے، اکیلے میں ہوتا تو مسجد کی ضرورت نہیں تھی. پھر تو بہتر یہی تھا کہ خواتین کی طرح سے گھر کے اندر والے کمرے کے اندر اللہ میاں کو بل بجھا کے یاد کرتے، جیسے اب بھی کرتے ہیں لوگ. بل بجھا کے ہو نعرے مارتے ہیں کہ اللہ میاں جو ہے بہت ڈائریکٹ سن رہے ہیں اس ٹائم جو ہے. تو ایسا ہوتا پھر نماز قائم کرنے کا حکم نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کا حکم ہوتا. لیکن قرآن کریم میں کہیں ایک جگہ بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا. ایک جگہ کہا گیا ہے سورہ انا اعطیناک الکوثر میں، تو وہاں دوسرے مفہوم میں ہے فصلی، نماز پڑھیے. وہاں اور مفہوم میں ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے صرف، اور وہاں نماز فرض مراد بھی نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں نے قرآن کریم میں جس چیز کو اصرار کے ساتھ لفظ اقامت استعمال کیا نماز سے پہلے ہر جگہ، ہم نے اس لفظ اقامت سے اصرار کے ساتھ اعراض کیا اور اس کو نماز پڑھنا قرار دے دیا. اس لیے ایک طرح سے دیکھا جائے تو نماز پڑھنے کا حکم جو ہم نے جس میں زیادہ کنسنٹریٹ کیا وہ قرآن کی مخالفت ہوئی. دیکھا جائے تو ایک منصوبہ بند مخالفت ہوئی، یعنی جس چیز سے قرآن ایوائڈ کرانا چاہتا تھا آپ ادھر ہی کو آئے. آپ نے نماز پڑھی، قائم نہیں کی. نماز پڑھی آپ نے، قائم نہیں کی. نماز کے فوائد حاصل نہیں کیے. ابھی آگے کی آیت میں آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ قرآن کریم نماز پڑھنے کا مطلب لیتا ہے قرآن کریم کا درس. نماز پڑھنے سے مراد ہے قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم پر مطلع ہونا. وضاحت میں بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں. تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. پچھلے ساری جتنی مخالفتیں، مشکلیں، شیطان کی چالیں، سب کچھ تذکرہ آیا ہے. اس کے بعد پھر کہا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں بلکہ نماز قائم کیجیے. لدلوک الشمس، غروب آفتاب کے بعد. غروب آفتاب کے بعد، دلوک جھکنے کو کہتے ہیں غروب کو، زوال آفتاب کے بعد. غروب نہیں، زوال آفتاب کے بعد، یعنی جب سورج زوال ہونے لگے، ڈھلنے لگے. ساری نمازیں اس وقت پڑھیے. کیا ہے یہ اس میں کون سا اللہ تعالیٰ نے آپ کو میسج دیا؟ ساری جب ڈھلنے لگے سورج تو نماز پڑھیے، نماز قائم کیجیے جب ڈھلنے لگے سورج. لدلوک الشمس، جب ڈھلنے لگے. پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں، یہ جو ایک ضمنی باتیں ہیں دو چار وہ کہہ دوں، اس کے بعد جو اصل پوائنٹ کی بات ہے وہ میں آپ سے بعد میں کہوں گا. جو ضمنی باتیں ہیں وہ کہہ دوں. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ نماز کا 5 وقت کا کہیں قرآن کریم میں تذکرہ نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں. میں ساری باتوں کو ضمنی بات شمار کر رہا ہوں
ہمارے یہاں بھی کچھ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز 3 وقت کی آئی ہے قرآن کریم میں، 5 وقت کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت دیکھیے ابھی جب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، 5 وقت اس میں موجود ہیں، صاف پہلا ہی حکم ہے، معراج میں تو نماز ملی ہے ہمیں، معراج کی یہ صورت ہے، تو حکم میں صلاۃ پہلا یہی ہے۔ جب یہی ہے تو اس میں دیکھیے 5 وقت موجود ہیں۔ غروب کے وقت نماز پڑھیے، رات ڈھلنے پر نماز پڑھیے، فجر میں نماز پڑھیے۔ قرآن کریم نے کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ غسق اللیل قرآن فجر اور دلوک الشمس، یہ نماز کے اوقات بتائے گئے۔ دلوک الشمس کیا ہے؟ آفتاب کا زوال کیا شے ہے؟ زوال آفتاب کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جس وقت وہ ہمارے سر پر ہوتا ہے اور وہاں سے ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ دوسرا زوال وہ ہوتا ہے جب وہ ہمارا سائڈ پوائنٹ جو ہوتا ہے، سیدھا جو جس کو مرائل عین کہتے ہیں عربی میں، سائڈ پوائنٹ یہ ہماری آنکھ جہاں جمتی ہے ہماری آسمان پر، جب وہاں سے اٹھلتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے افق جو ہوتا ہے جب وہاں سے اٹھلتا ہے۔ وہ تین زوال، آفتاب کے زوال کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جب ہمارے سر پر سے اٹھلتا ہے، ایک وہ جو ہمارے سائڈ پوائنٹ سے ڈھلتا ہے وہ، اور ایک وہ جب وہ افق سے بھی ڈھل جاتا ہے۔ یہ تینوں ہوئے ظہر، عصر اور مغرب۔ جب وہ ہمارے سر سے ڈھلتا ہے زوال تو وہ ہوتا ہے ظہر، جب ہمارے سائڈ پوائنٹ سے ڈھلتا ہے وہ تو وہ ہوتا ہے عصر، اور جب وہ افق سے ڈھل جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے مغرب۔ اب بچتے ہیں 2 نمازیں، تو غسق اللیل رات کا اندھیرا جب پھیل جائے، قرآن الفجر صبح کا اجالا جب پھیل جائے، تو یہ 5 ہوئے، 5 وقت تو قرآن کریم میں مل گئے۔ اگر آپ کو یہاں بھی 5 وقت نہیں مل رہے ہیں تو اگلی آیت جو قرآن کریم کی آتی ہے وہ سنیے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ نماز کے اوقات بتائے گئے، قبل طلوع الشمس یعنی فجر، قبل غروب الشمس یعنی عصر، سورج کے ڈوبنے سے پہلے عصر ہوئی، اور سورج کے نکلنے سے پہلے فجر ہوئی۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور دن کے دونوں حصوں میں، نہار جو ہوتا ہے چمکتا ہوا دن، اس کے دونوں سروں پر، آنا کہتے ہیں سروں کو، دن کے دونوں سرے، جب سورج چمکا پوری طرح وہ ہے ظہر، اب جب سورج ختم ہوا وہ ہے مغرب۔ آناء اللیل 2 ہو گئی، یہ نہیں۔ اب آپ کے سامنے دیکھیے 4 نمازیں آتی ہیں، قبل طلوع الشمس عصر آ گئی، اور قبل طلوع الشمس فجر آ گئی، اور قبل غروب الشمس عصر آ گئی، اور ظہر اور مغرب آ گئے آناء اللیل، یعنی دن کے دونوں سرے جو ہوتے ہیں، شروع کا اور آخر کا، آخر کا ہوا مغرب اور شروع کا ہوا ظہر۔ اور اطراف النہار، اطراف آناء اللیل رات کا وقت، اطراف النہار دن کے دونوں سرے، تو دن کے دونوں سرے اطراف النہار ہوئے، اطراف النہار ہو گئے ظہر اور مغرب، اور قبل طلوع الشمس ہو گیا فجر، اور قبل غروب ہو گیا عصر، اور آناء اللیل رات میں ہو گئی عشاء، ہو گیا 5 ٹائم۔ 5 ٹائم قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں، 5 ہو گئے۔ تو جن حضرات کو 5 وقت نہیں ملتے وہ تو صراحت وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کے اندر موجود ہیں، اس لیے اس سے تو مچ لینا لینی۔ ابھی اس میں کہتے ہیں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے نماز میں، جو ہمارے ان کے اہل قرآن لوگوں کی نماز ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے کہ ارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، سجدہ کرو، وہ سجدے کا حکم ہے، قیام کا حکم ہے، ذکر کا حکم ہے، تسبیح کا حکم ہے، اور تلاوت کلام پاک کا حکم ہے۔ قرآن الفجر کہا گیا اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ نماز کوئی ایسی چیز ہے جس میں تلاوت کلام بھی ہے اور جس میں قیام بھی ہے، جس کو اللہ قیام و قعودن، اللہ کو کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع کا بھی ہے، اور ارکعوا مع الراکعین، اور سجدے کا بھی ہے۔ تو نماز کا عمل وہ ہونا چاہیے جس میں قیام بھی ہو، اور قعود بھی ہو، جس میں رکوع بھی ہو، اور سجدہ بھی ہو، اور تلاوت قرآن بھی ہو، اور ذکر بھی ہو، وہ ہونا چاہیے۔ وہ کہاں ہے ان کی نماز میں؟ جو سارے جو ارکان نماز کے گنائے گئے قرآن کریم کی آیات میں، وہ کہاں ہے؟ اگر قرآن کے اوپر فیت ہے تو ان کو مطلب یہ کہ قرآن کریم کی آیات سے بظاہر نکلتا ہے، اس بات کو بالکل صاف طور سے نکلتا ہے۔ تو اصل میں چونکہ ان لوگوں کو بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ ٹائم بھی ان کے اوپر نہیں خرچ کرتا، نہ کنسنٹریٹ کرتا ہوں۔ ہیں بڑے دلچسپ لوگ، میرے پاس ایک روز آ گئے ایک صاحب یہاں کے، مغرب کے وقت میں نماز کو چلا گیا، تو میری بیٹھک میں بیٹھے تھے، نماز پڑھ کے آیا تو کہنے لگے کہ آپ کو تو ہم بڑا پڑھا لکھا اور بڑا قابل سمجھتے تھے۔ تو میں نے کہا ایسی کون سی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی؟ تو کہنے لگے وہ کہ یہ نماز کم وقتوں نے جو ایجاد کی ہے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، ایک چیز بھی تو اس میں اسلام کی نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا۔
اور یہ کہاں ہے اور کس پر ہے، اس کا تذکرہ ہی کہاں ہے نماز میں، اس طرح کی بات انہوں نے کہی. تو میں نے اس کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. میں نے یہ کہا کہ بڑے ذرین خیالات ہیں آپ کے، اگر اجازت ہو تو اہل محلہ کو مطلع کر دوں آپ کے خیالات. یہ میں نے ان سے کہا. بہرحال پانچوں وقت کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر موجود ہے، اور اس آیت میں خود جو پہلی آیت ہے وہ میں بتا رہا ہوں وہ موجود ہے. لیکن جو لفظ قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ غروب شمس، غروب آفتاب کا جو وقت ہے اس کے بعد نماز ہونی چاہیے. طلوع آفتاب یعنی جب آفتاب چڑھ رہا ہو، جب سورج چڑھ رہا ہو، اس وقت نماز پڑھنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا. جب آفتاب چڑھ رہا ہو اس وقت نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے ہمیں، بلکہ تمام نمازیں جو ہیں طلوع کی شمس کے بعد ہیں. یعنی جب سورج زوال، نماز قائم کرنے کا حکم ہے جب سورج کو زوال ہونے لگے. عروج جب ہو سورج کو اس وقت ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. یہ چیز ہے قابل غور. اصل میں اسلام جن حالات میں آیا ان حالات میں آفتاب کی پرستش کا تصور موجود تھا. وہ لوگ آفتاب کی پرستش کرتے تھے. سورج ونشی آج بھی ہمارے یہاں موجود ہیں. سوریہ پوجا ہوتی ہے، سورج کی پوجا ہوتی ہے. بھارت کے مندر جتنے بھی ہیں وہ سارے سورج رخے بنائے گئے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے. اس سے بڑی آسانی ہمیں یہ ہو گئی ہے کہ ہم بڑی آسانی سے ان کو مسجد میں تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ بھارت میں قبلہ بھی سورج کے رخ پہ پڑتا ہے، اتفاق کی بات ہے. تو یہاں جتنے مندر بنائے گئے ہیں وہ سورج رخے بنائے گئے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہے خدا نخواستہ وہ کوئی کعبے کی طرف بنائے گئے ہیں، بلکہ سورج کی پوجا ہمیشہ کی جاتی رہی ہے. لیکن آفتاب پرست جتنے بھی ہوتے ہیں وہ عروج کے وقت کرتے ہیں اس کی پوجا. عروج کے وقت کرتے ہیں، یعنی جب چڑھ رہا ہوتا ہے. ڈھلتی ہوئی چیز کی پوجا نہیں کرتے. کہتے ہیں چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں سب، تو چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں لوگ جب چڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے. اب اگر اس وقت آپ اللہ کی عبادت کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یوں سمجھے کہ آپ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چڑھتے سورج کی پوجا. اس لیے پانچوں نمازیں ڈھلتے سورج کے وقت دی گئی ہیں. ظہر کی نماز جب کہ آپ کے سورج سر سے وہ ڈھل چکا ہے. عصر کی نماز جب کہ آپ کے سائڈ پوائنٹ سے وہ ڈھل چکا ہے. مغرب کی نماز جب کہ افق سے وہ ڈھل چکا ہے. اور عشاء اور فجر میں تو بیڑی غرق ہے اس کا، وہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے پانچوں نمازیں اس وقت ہے جب سورج کی طاقت کا نہیں بلکہ زوال کا وقت ہے. اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ سورج ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ وہ سورج ہے جو خود قیام کرتا ہے ظہر کے وقت، جو رکوع کرتا ہے عصر کے وقت، جو سجدہ کرتا ہے مغرب کے وقت، اور جو انتقال فرما جاتا ہے رات میں. یہ وہ سورج جس کو تم طاقت اور قوت کا سرچشمہ سمجھتے ہو. لدلو کی شمس، لہٰذا نماز جو ہے وہ زوال کے وقت ہے نہ کہ اس کے عروج کے وقت. حدیث میں آیا ہے اس لیے کہ شیطان جو ہے صبح کو جو ہے سورج شیطان کے سینگوں میں نکلتا ہے. حدیث مشہور حدیث ہے کہ سورج کی وجہ سے شیطان نکلتا ہے، سینگوں میں نکلتا ہے. منکرین حدیث میں بھی بات نہیں آتی، وہ کہتے ہیں سینگ کہاں شیطان اور کون سے سینگوں میں نکلتا ہے، اور اس پہ حدیث پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں. تو یہ سینگ وہ نہیں ہے ان کی سراتری میں سپلائی ہوتی ہے، یہ والے سینگ نہیں ہے کنگے والے سینگ، بلکہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جو لوگ بھی اس کو سورج کو پوجتے ہیں گویا کہ شیطان ہی اس سورج کو لے کر آتا ہے، اور شیطان ہی سورج کو لے کے گویا کہ رخصت ہوتا ہے. وہ سورج کو نہیں بلکہ شیطان کو پوجتے ہیں. وہ سورج جو ہے ان کا اعلی کار ہوتا ہے، اس وقت شیطان کا اعلی کار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو ایک مجازی استعاراتی چیز ہے، اور ساری احادیث میں اس طرح کی بات ہوتی ہیں. وہ ایک سمبولک چیز ہوتی ہے استعاراتی. اس کو اس طرح نہیں سمجھا جاتا کہ وہ سینگ میں آپ تلاش کر لیں گے کہ واقعی کوئی سینگ ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا. تو یہ سورج جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ دلو کی ایک ڈوبنے والی زوال پذیر شے ہے، یہ کوئی طاقت کی شے نہیں ہے. ایک خدا کی طاقت کا اظہار کرنا چاہیے مقابلے میں، نہ ہی ایک ہے کہ سورج کی طاقت کا اظہار کیا جائے. یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ خدا کی طاقت ظاہر ہو. اگر آپ طلوع شمس کے وقت سورج چڑھتے وقت کریں گے عروج شمس کے وقت، تو اس میں سورج کی طاقت کا گویا کہ اظہار ہوگا. آپ کو اللہ کی طاقت کا اظہار کرنا ہے. یہ چیزیں جتنی بھی ہیں قرآن کریم میں جو کہا گیا لا تسجدوا للشمس، سورج کو کیا سجدہ کرنا ہے؟ سجدہ تو اس کو کرنا ہے جس نے سورج کو بنایا ہے. سجدہ اس کو کرنا ہے. سورج تو ہماری سیوا میں لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ اس کے آگے ڈنڈوت کیے کھڑے ہیں. تو سورج تو خیر بہت بڑی چیز ہے، تو ہر ایک کے آگے ڈنڈوت کیے کھڑے ہیں. پیپل کے آگے، گائے کے آگے، پتھر کے آگے، مورتی کے آگے، سونڈ کے آگے، ہر چیز کے آگے ڈنڈوت کیے پڑے. ابھی کیا ہے وندے ماترم کیا ہے؟ وندے ماترم میں آپ بول سنیں کہ صاحب دھرتی کی پوجا ہو رہی ہے، گنگا کی پوجا ہو رہی ہے، گائے کی پوجا ہو رہی ہے، سب کی پوجا ہو رہی ہے. ہر آدمی کے آگے ہاتھ جوڑے، ہر چیز کے آگے سجدے ہو رہے ہیں. جو اللہ نے ہماری خاطر مدارات کے لیے چیزیں دیں، دسترخوان بچھایا اللہ نے ہمارے لیے، پانی رکھ دیا گلاس، چٹنی رکھ دی، اچار رکھ دیا، کھائیے.
اب شکریہ کا ادا کر رہے ہیں آپ؟ گنگا کا ماتا کا شکریہ، گلاس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، پانی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، چٹنی دیوی میں آپ کا غلام ہوں، اچار راجا میں آپ کے غلام کا غلام ہوں، یہی تو مطلب ہوا ہے اس کا. تو یعنی کس کا حماقت اور کتنی، اگر کوئی آدمی کہنے لگے اچار دیوی آپ سلامت رہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، غلام کے غلام کا غلام ہوں، ایسے لوگوں کی تو عقل پہ خود ماتم کرنا چاہیے. اس لیے قرآن کا انہم لا یعقلون، یہ خود بیوقوف لوگ ہیں، یہ خود اس قابل ہیں کہ ان شیشے کے برتباد میں بند کر کے ان پہ سرسوں کا تیل چھوڑ دیا جائے اور دھوپ میں رکھ دیا جائے، یہ خود اس قابل ہیں. تو یہ بیوقوفی ہے. قرآن نے اس لیے کہا طلوع کی شمس کے وقت، یعنی جب سورج ڈوب رہا ہے تو اللہ کی بات کرنا ہے. پانچوں نمازیں طلوع کی شمس میں ہیں، سورج کے جھکاؤ میں ہیں، سورج کے چڑھاؤ میں نہیں ہے. ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی اور عشاء بھی سب سورج کے اتار میں ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ظہر میں تو سورج ہمارے سر سے جھکایا ہے، گویا کہ قیام کر رہا ہے، جیسے جھک کے ہمیں قیام کرنا ہے. اور عصر میں سورج گویا کہ رکوع کر رہا ہے کیونکہ ہمارے سائڈ پوائنٹ سے جھکایا ہے نیچے کو. افق میں جھک گیا ہے جب وہ، مغرب میں تو گویا سجدہ کر رہا ہے، بالکل نیچے آ چکا ہے، سجدہ کر رہا ہے وہ خود. اور وہ کیا کائنات کی ہر شے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ سُجَّدًا لِلَّهِ. اللہ نے فرمایا یہ سجدے، یہ سائے جو ہیں یہ خود سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، کبھی کھڑے ہیں، کبھی جھک گئے، کبھی بالکل زمین پہ لیٹ گئے. سائے ساری کائنات خدا کے آگے سجدہ ریز ہے، اس کی طاقتوں کا اظہار ہے. تو آپ اس کائنات کے ساتھ ہمانگ ہوتے ہیں جب رکوع، سجدے، قیام سب کچھ آپ کرتے ہیں. اس لیے خاص طور سے لدلو کی شمس کہا گیا. لام سببیہ لے لیں، وقتیہ لے لیں، ظرفیہ لے لیں، کچھ بھی لے لیں، مطلب یہ ہوتا ہے نماز تمہیں اس وقت پڑھنی ہے جب سورج کے عروج کا نہیں بلکہ اس کے زوال کا ٹائم ہے، تاکہ اللہ کی طاقت کا اظہار ہو اور ان کے زوال کا اظہار ہو کہ یہ زوال ہونے والی، جھکنے والی چیزیں ہیں. لدلو کی شمس، پھر رات کے اندھیرے میں. تو یہ تینوں وقت میں نے آپ کو دکھا دیا. دلو کی شمس میں آ گئے. 5 نمازوں کو پوچھنے والے کہ نماز قرآن میں 5 نمازیں کہاں ہیں؟ دیکھو پہلی آیت میں ہے. دلو کی شمس میں 3 پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے. ایک جب سر سے جھکا ہے یہ ظہر ہے، جب ہمارے سائڈ پوائنٹ سے جھکا ہے یہ عصر ہے، یہ بھی دلوک ہے، اور جب آپ افق سے جھکا ہے یہ بھی مغرب ہے، اور پھر رات ہے غسق اللیل تو یہ عشاء ہے، اور قرآن فجر کی نماز ہے. 5 وقت اسی آیت میں موجود ہے نماز کے 5 وقت. اب کہا وقرآن الفجر، اور قرآن فجر وہ بھی پڑھنا ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے. قرآن فجر سے مراد ہے فجر کی نماز. قرآن فجر سے مراد ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن کا مطلب ہے نماز پڑھو جتنا بھی تم پڑھ سکو. ہر جگہ یہی ہے. بہت جگہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کو قرآن پڑھنے سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کا صاف اشارہ ہے کہ نماز حقیقت میں قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ ہے. نماز جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے قرآن کی تلاوت کا. یعنی آپ کو اصل میں نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے آپ کو تلاوت کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کا تدبر کرنا ہے. اس میں کبھی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے، کبھی گر جاتے ہیں زمین پر، کبھی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں خدا کے آگے. پر یہ ہے تلاوت. قرآن پورا ایک اسٹائل ہے، اس کا ایک طریقہ، جیسے ہر چیز کے ایک مینرز ہوتے ہیں وہ سکھائے اللہ نے. تو قرآن کی تلاوت کا یہ طریقہ ہے، اس کو نماز کہتے ہیں. نماز قرآن سے، اس لیے کبھی نماز کو قرآن کہہ دیا گیا ہے قرآن شریف میں، کبھی قرآن کو نماز کہہ دیا گیا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کو کبھی کہیں نماز کہا گیا ہے، نماز پڑھو، اور کہیں نماز پڑھنے کو تلاوت قرآن کلام پاک کرو یہ کہا گیا ہے. جگہ جگہ ہے. بہت سی مثالیں ایسی ہیں. ہمارے والد صاحب کا ایک مضمون تھا جس کا میں نے عربی میں ترجمہ کیا تھا. انہوں نے ایسی بہت سی مثالیں قرآن کریم سے اکٹھی کی تھی. انہوں نے یہ بنیادی طور سے ثابت کیا تھا کہ قرآن جو ہے کی تلاوت کا طریقہ ہے نماز. طریقہ جو پرسکرائبڈ، جو ایک گورنمنٹ سے طے شدہ طریقہ ہوتا ہے وہ ہے نماز پڑھنا، تلاوت کا. اس لیے ہمارے والد صاحب جب قرآن کریم کو پڑھتے تھے تو نماز ہی میں پڑھتے تھے بالترتیب، یعنی الحمد سے شروع کرتے تھے والناس تک نمازوں میں پورا قرآن تلاوت کرتے تھے کہ یہ ہی اس کا طریقہ ہے. اور یہاں دیکھیں قرآن الفجر کہا گیا صلاۃ الفجر کو، کہ نماز اس لیے ہے تاکہ آپ قرآن کریم کو تدبر کریں. سورہ فاتحہ ایکسٹریکٹ ہے، قرآن کریم کا خلاصہ ہے. قرآن میں اللہ کی تعریف ہے، قرآن میں خدا کی ربوبیت کا بیان ہے، قرآن میں جو ہے قیامت کا بیان ہے، قرآن میں پھر دیکھیں کہ سیدھی راہ پیغمبروں کا بیان ہے، پھر قوم عاد کا بیان ہے. یہ سب قرآن کے کل مضامین ہیں. ان سب کو سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین میں خدا کی تعریف ہے. مالک یوم الدین میں قیامت کا تذکرہ ہے. ایاک نعبد میں اسی کے آگے عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کی بات ہے جو قرآن کا مرکزی مضمون ہے. اور پھر غیر مغضوب علیہم کے اندر جو ہے انبیاء اور صدیقین و شہداء آ گئے، اور ظالمین کے اندر جو ہے ساری وہ قومیں آ گئیں جو گمراہ و برباد ہوئیں. تو یہ پورا سورہ فاتحہ چونکہ پورے قرآن کا خلاصہ اور ام الکتاب ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی.
تاکہ قرآن آپ کے ذہن میں رہے ہر وقت اور پیش نظر رہے، اس کا ایک سارانش اور خلاصہ ہر وقت آپ زبان سے دہراتے رہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کا مطلب ہوتا ہے نماز، اور نماز کا مطلب ہوتا ہے قرآن۔ اور یہاں پر جو نماز کی دعوت دینے والے ہیں، درس قرآن سے سب سے زیادہ الرجی انہیں کو ہے، سب زیادہ الرجی، جیسے کوئی جو مخالف چیزیں ہیں دونوں، کہ اگر یہ اس کی بات کر لی تو نماز کی بات کرنے والے نہیں ہیں یہ لوگ، اور نماز کی بات تو قرآن کی بات نہیں ہو سکتی، ان دونوں میں آپس میں جھگڑا ہے۔ اور قرآن اس کو قرآن الفجر کہہ رہا ہے، صراط الفجر کو، قرآن الفجر یعنی صراط الفجر کو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن الفجر۔ صاف ظاہر ہے کہ قرآن میں اور صلاۃ میں کوئی منافات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک دوسرے کی لازم و ملزوم ہے، اس کے لیے وہ لفظ یوز کیا گیا ہے قرآن شریف میں، قرآن الفجر، اور پھر کہا گیا ان قرآن الفجر کان مشہودا، خاص طور سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے قرآن فجر کا، صلاۃ فجر کا، کہ وہ مشہود ہوتی ہے۔ شہود کے معنی آتے ہیں حاضری، شاہد کہتے ہیں اس کو، گواہ کو جو حاضر ہوتا ہے، شاہد، تو شہادت، اور مشاہدہ کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو کسی بھی شے کو جو ہماری آنکھوں کے سامنے حاضر ہو۔ تو مشہود کا مطلب ہے کہ حاضر ہے۔ اب اس وقت کون حاضر ہوتا ہے؟ ان قرآن فجر کا نا مشہودہ، صلاۃ فجر کے بعد کیا چیز حاضر ہوتی ہے؟ تفسیروں میں عام طور سے یہ ہے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس وقت اور سنتے ہیں، کیونکہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت آپ کر رہے ہیں، تو آپ کی تلاوت کو اس وقت فرشتے سنتے ہیں، کیونکہ وہ حاضری کا وقت ہوتا ہے، انہی فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ دن آنے والا ہوتا ہے، رات جانے والی ہوتی ہے، ڈیوٹی چینج ہونے والی ہوتی ہے، تو یہ گویا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، اس لیے فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن فجر کا نا مشہودہ کا یہ مطلب ہے جو عام طور سے تفسیر میں آپ کو ملے گا، کہ قرآن فجر، صلاۃ فجر جو ہے وہ مشہود ہے، حاضری کا وقت ہے وہ۔ تو وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، واقعی وہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جو ہے جب دن جاتا ہے، جب دن آتا ہے اور رات جاتی ہے، تو فرشتے جو ہے جو کارفردازان ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اپنی ڈیوٹیاں سنبھالتے ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے مفہوم، لیکن یہاں جو بات ہے وہ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہاں یہ بات فرما رہا ہے کہ وہ وقت، وہ سہانا وقت صبح کا، جب آپ اٹھتے ہیں، آپ کا دل فری ہوتا ہے، آپ سو کے اٹھے ہوتے ہیں، خاموش وقت، پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، اس ٹائم آپ کا دل جتنا حاضر ہوتا ہے، حضور قلب اللہ کے لیے ہوتا ہے، جتنا تلاوت میں لطف آتا ہے، جتنا قرآن سمجھ میں آتا ہے، جتنا اللہ سے رابطہ قائم ہوتا ہے، امام ہو، مقتدی ہو، یا جو بھی ہو، یا ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، یہ حضوری قلب کا وقت ہوتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، بچے بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو صبح کے بعد اٹھ کے کرتے ہیں، کیونکہ دماغ کنسنٹریٹ ہوتا ہے، ان کا پوری طرح مرکوز ہوتا ہے دماغ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ حضوری قلب کا وقت ہے وہ صبح کا وقت، اس لیے اس کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودہ، کہ وہ وقت جو ہے حضوری قلب کا وقت ہوتا ہے، دل لگتا ہے اس وقت، سمجھ میں آتا ہے قرآن، اللہ کے آگے جھکنے کو دل چاہتا ہے، آنکھیں آنسو بہانے کو دل چاہتی ہیں، سجدوں میں لطف آتا ہے اس وقت۔ تجربہ کر کے دیکھیں آپ کبھی اس بات کا کہ وہ بڑا چسپیدگی کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بہت زیادہ اللہ سے جڑنے کا وقت ہوتا ہے۔ جنہیں اس وقت اللہ کے آگے جھکنے کی توفیق ہوتی ہے، ان کی زندگیوں میں انوار آتے ہیں قرآن کریم کے، چہروں پہ جھلکتے ہیں وہ انوار۔ قرآن فجر کا نام مشہودہ، اس لیے قرآن کریم جگہ جگہ قسم بھی کھائی ہے اس وقت کی، صبح کی قسم کھائی ہے، صبح کے وقت کی قسم کھائی ہے، پھر چاشت کے وقت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اس وقت بھی جو ہے دل بہت مطمئن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، چاشت کے وقت کی، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ والفجر ولیال عشر، اس طرح کی قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ وقت جو ہوتے ہیں، یہ والقمر، چاند کی قسم کھائی ہے، چاند سے انسان کا دل مانوس ہوتا ہے، چاندنی میں انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہاں جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ اس وقت دل لگتا ہے۔ اب اس میں مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قرات طویل ہونی چاہیے، یہ آواز سے ہونی چاہیے، قرآن فجر کا نام مشہودہ، وہ ساری باتیں سمٹ آتی ہیں میری اسی بات میں، اگر آپ غور کریں، جب اللہ سے ہمارا دل لگے گا تو زیادہ دیر قرآن پڑھنے کو بھی دل چاہے گا، تلاوت بھی لمبی ہوگی، آواز سے بھی پڑھیں گے، تو یہ مشہود ہونے میں یعنی حضوری قلب میں ساری باتیں اپنے آپ آ جاتی ہیں۔ دل حاضر ہوگا تو پھر 2-4 آیتیں پڑھ کے دل بھرے گا بھی نہیں، زیادہ پڑھنے کو بھی دل چاہے گا۔ تو اس کے لیے خاص طور سے حکم دیا گیا اللہ کے رسول کو کہ ان قرآن الفجر کا نام مشہودہ ومن اللیل فتہجد بہ، اور رات کو عام تفسیروں میں ترجمہ یہ ہے جاگیے اور نفل پڑھیے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد کا ترجمہ رات کو جاگنا کرتے ہیں۔ کسی بھی ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھیے، تہجد کا ترجمہ رات کو جاگنا نہیں ہے، سو کر اٹھنا ہے۔ بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے اس بات سے۔ تہجد کا مطلب اگر رات کو جاگنا کریں تو پھر وہی 2000 رکعت والی
بات صحیح ہو جاتی ہے کہ جاگے جائیے جاگے جائیے. سونے کا چیپٹر ہی ختم. تہجد میں اگر رات کو جاگنا ہے نا تو پھر جاگے جائیے, اس ذرا سا پیچ بن جاتا ہے. اور جب تہجد کا مطلب کسی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیے سو کر اٹھنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے تہجد پڑھنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ پہلے سوئے ہوں, یہ لازمی ہے کہ پہلے سوئے ہوں. تو اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ کس طرح سے ایک لفظ میں گھما دیتے ہیں دین کے تصور کو اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے, اس کے لیے بہت ہی ہوشیار رہنا پڑتا ہے. ترجمہ کو ٹھیک ہے, ہاں رات کو جاگنا, پر رات کو جاگنا وہ رات کو جاگنا جس سے پہلے نیند پوری ہو چکی ہو, اس کو کہتے ہیں تہجد. سو کر اٹھنا, نیند کو توڑ کر اٹھنا, یہ ہوتا ہے تہجد, اس کو کہتے ہیں. تو اس کے لیے گویا سونا ضروری ہے, اور وہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. سم ونم آپ نے ارشاد فرمایا, یعنی قم ونم آپ نے فرمایا, رات کو نماز بھی پڑھو اور سو بھی, یہی میرا طریقہ ہے. جس کو میرا طریقہ پسند نہیں اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں حضور ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے ہم تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں گے. یہی تو مطلب ہوا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو آدمی, میں تو رات کو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں, جس کو میرا طریقہ پسند نہیں اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. لہٰذا حضرت نے فرما دیا جواب میں کہ ہاں حضور آپ سے کوئی تعلق نہیں, میں یہ ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہوں کہ میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھوں, چاہے آپ سے میرا تعلق رہے نہ رہے. اور ان کے معتقدین ان کو بہت بڑا بزرگ تسلیم کر لیتے ہیں کہ تو حضور سے بھی آگے نکل گئے, حضور سے بھی آگے نکل گئے, بہت زیادہ نیک ہو گئے, متقی پرہیزگار ہو گئے. تو تہجد کا مطلب یہ آپ یاد رکھیں, اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سو کر اٹھنا نہ کہ جاگنا. رات بھر رات کو جاگنا نہیں بلکہ سو کر اٹھنا. کوئی ایک ڈکشنری بھی اس کی چیز ہوتی ہے, اصل پر زائد چیز ہے, اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا, نفل. تو یہ آپ کو ایکسٹرا دی جا رہی ہے اللہ کے رسول, یعنی یہ فرض نہیں ہے, یہ آپ کو دی جا رہی ہے, خاص آپ کے لیے. لک نافلۃ لک, یہ تہجد, یہ آخر شب میں اٹھنا اور اللہ کے حضور تہجد گزارنا, یہ ایک خاص شے ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے. نافلۃ لک, یہ آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے گویا آپ اس کو کریں. چنانچہ حضور اقدس اس کا التزام کرتے تھے اسی طرح جیسے فرض نمازوں کا کرتے تھے. اس لیے جیسا میں نے کہا کہ یہ طاقت ہے, اللہ سے جھکنا, آخری شب میں اللہ کے سامنے سر جھکانا, اس سے طاقت حاصل کرنا, انسپریشن لینا, یہ ایک طاقت ہے. اور جو لوگ میدان کارزار میں ہوں اور میدان جہاد میں ہوں ان کو زیادہ طاقت کی ضرورت پڑتی ہے, زیادہ طاقت کی ضرورت پڑتی ہے عام لوگوں سے. اس لیے عام لوگوں کے لیے اگر 5 نمازیں ہیں تو مجاہدین حق کے لیے پھر یہ 6 نمازیں ہیں. یعنی تہجد, اللہ سے جب تک نفسیاتی کمک اور طاقت نہ حاصل کریں تب تک یہ ہمت نہیں پیدا ہوتی کہ وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر سکیں. اس لیے چاہے عام لوگوں کے لیے ضروری نہ ہو تہجد, پر مجاہدین حق کے لیے ضروری ہے تہجد, کیونکہ اس سے اللہ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے. تہجد بھی نافلۃ لک, تو یہ ایکسٹرا ہے. جتنی بھی نفل ہے وہ ایکسٹرا ہے. یہ نوافل جو ادا کی جاتے ہیں نام نوافل کہتے ہیں. ایک فرض ہے, ایک سنت ہے, ایک نوافل ہے. فرض تو وہ جو نماز آپ کے اوپر لکھی گئی, اور سنت وہ نوافل ہیں جو حضور نے ادا کیے. 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک کمپلسری ایک نان کمپلسری, ایک ضروری ایک غیر ضروری, ایک اپنی طرف سے, ایک جو آپ کے اوپر لازم ہے اختیاری نہیں ہے, اور ایک جو اختیاری ہے. کمپلسری اور اختیاری 2 ہی تو ہوتے ہیں سوالات امتحان کے پیپر میں, تیسری تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. تو حضور اقدس کو 2 چیزیں دی گئی, ایک اختیاری اور ایک کمپلسری. کمپلسری تھی 5 نمازیں, اختیاری دی گئی آپ کو تہجد یا جو بھی اپنے طور سے نوافل آپ نے پڑھے. ہم حضور اقدس کی جن اختیاری چیزوں کو فالو کرتے ہیں ان کو ہم سنت کہتے ہیں, کیونکہ حضور نے ایسا کیا تھا. پھر اس پر مزید جو ایکسٹرا ہم کرتے ہیں اس کو ہم نفل کہتے ہیں. اس طرح 3 چیزیں بن جاتی ہیں. یعنی نفل کی 2 قسمیں ہم بنا لیتے ہیں, ایک وہ نفل جو ہماری طرف سے ہے اس کو ہم نفل کہتے ہیں, ایک وہ جو حضور نے ادا کیے تھے ان کو ہم سنت کہتے ہیں. ورنہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, کمپلسری اور ایک لازمی ایک غیر لازمی. تو حضور اقدس علیہ السلام عام طور سے 12 رکعت پڑھتے تھے, ہم 17 پڑھتے ہیں عشاء میں, کوئی ہم 5 اور یعنی 4 زائد پڑھتے ہیں حضور سے. یہ نفل ہوئے جو ہم اور حضور سے بھی آگے اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں گویا کہ. چلیے یہاں تک کوئی بات نہیں ہے, لیکن جو ایکسٹرا ہے وہ ایکسٹرا ہے, اس کو ایکسٹرا رہنا چاہیے. لیکن ایکسٹرا کبھی اصل کے اوپر اہم نہیں ہو سکتا. جو اہم ہے, جو اصل شے ہے وہی اہم ہے. ایکسٹرا تو ایکسٹرا ہے. مٹھائی کے اوپر چاندی کا ورق آپ لگائیے, چاندی کا ورق ایکسٹرا ہے, اصل شے مٹھائی ہے. اب چاندی کے ورق تو تناول کر رہے ہیں نیرے آپ, اور مٹھائی کا پتہ نہیں ہے, تو آپ کو تو ہاضمہ خراب ہو جائے گا, اس میں آپ کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا. جو ایکسٹرا ہے اس کو ایکسٹرا کی جگہ رکھیے, اس کو اصل بنا دیں ہم, اور جو اصل ہے اس کو ایکسٹرا میں ڈال دیں, تو یہ گڑبڑ ہے. میراث شریف پڑھنا شروع کیا, رات میں فجر کی نماز غائب ہو گئی, تو یہ ہوا چاندی کے ورق پہ زور بہت ہے اور وہ یعنی اصل شے غائب ہو گئی.
یا اذکار اس قدر پڑھے کہ نماز جو فرائض ہیں اللہ کے سب سے بڑا فرض ہے دشمنان حق کے مقابلے میں جہاد کرنا جو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے، اس کی طاقت نہ رہی، اس قدر نہیں وہ نظارہ ہو گیا کہ تسبیح بھی نہیں اٹھ رہی، ہلکی وائی تسبیح لا رہے ہیں پلاسٹک کی خرید کے، اس قدر نہیں وہ نظارہ ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایکسٹرا کو اتنی اہمیت دی کہ اصل چیز چلی گئی۔ مان لیجیے کوئی آدمی اتنی نفل پڑھنے لگے ظہر کی کہ فجر سے جو پڑھنی شروع کی تو اثر ہو گئی، ظہر کی نماز خیال ہی نہیں آیا اسے، فرض غائب ہو گیا، تو ایسی نفل کو تو منہ پہ اٹھا کے مار دے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ کو فرض کا تو خیال نہیں ہے، آپ اس کی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، جو ایکسٹراز ہیں نافلہ کا ان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سینس ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ دین میں کس شے کا کتنا مقام ہے۔ اگر آپ واقعتاً آپ سارے فرائض کو ادا کر رہے ہیں تو نفل بھی سجتے ہیں آپ کے اوپر، اور فرائض کی پرواہ نہیں ہے اور نفل بہت زور شور سے ادا ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے، مٹھائی تو پھینک دی نالی میں اور چاندی والا کھا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ مجھے پھر وہی سردا جی کا لطیفہ یاد آتا ہے کہ وہ بیٹھے ہیں ننگے برہنہ، کپڑے پہن نہیں رہے، پگڑی باندھے ہیں بہت زور شور کی، مگر سردا جی کے کپڑے کیوں اتار دیے؟ تو کہنے لگے اتوار کا دن ہے کوئی آئے گا تھوڑی، اور پگڑی کیوں باندھی ہے؟ کہ میں سوچا کبھی کوئی آ ہی جائے۔ تو ایکسٹراز کو اہمیت زیادہ دے رہے ہیں ہمارے ہاں، ہمارا جو دین ہے اس میں ایکسٹراز کو اہمیت زیادہ ہے، اور جو اصل شے ہے اس کو وہ چیز جو ہے چلی گئی، اصل چیز جو ہے پیچھے چلی گئی۔ حضور اقدس کو یہ دی گئے بطور نفل کے، نافلۃ لک، بطور نفل کے دیے گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہاں وہ سارے لوگ ان کے لیے بھی جو حضور کے ساتھ اس اعزاز میں شریک ہونا چاہتے ہیں کہ وہ جہاد حق کی ذمہ داری جو حضور اقدس نے ادا کی اس کے لیے ایک ایکسٹرا نفسیاتی طاقت کی ضرورت ہے، وہ لینا چاہتے ہیں، تو ان کو ان نمازوں کے بغیر چارہ نہیں ہے، تہجد بھی نافلۃ لک، ان کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول سے ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا توقع ہے۔ کیوں آپ تہجد پڑھیں، کیوں آپ خصوصی نمازیں ادا کریں؟ اس لیے کہ توقع ہے، اس لیے کہ توقع ہے اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اور جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جو زیادہ بڑے رتبے حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو زیادہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اس لیے آپ جو ہے عام لوگوں سے زیادہ قربانیاں دیں، کیونکہ آپ کو مقام محمود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مقام محمود سے مراد یہاں پر وہ واقع معراج بھی ہو سکتا ہے، اس کی آیت جس کی یہ ساری آپ سن رہے ہیں، جس کا سیاق میں ساری باتیں آپ سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ معراجیں تو دی گئیں، تمام پیغمبروں کو معراجیں ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ گئے اور وہاں سے الواح لائے، تختیاں لائے تورات کی، تو وہ بھی ایک معراج تھی۔ یا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے راز دکھائے کائنات کے، تو وہ بھی ایک معراج تھی۔ معراجیں پیغمبروں کو ہوئی ہیں۔ حضور اقدس کو جو معراج خصوصی عطا کی گئی، مقام محمود اللہ کا بالکل قرب عطا کیا گیا، ایک تو مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے مقام محمود، اور ایک مقام محمود کا مطلب ہو سکتا ہے وہ مقام جو اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کو عطا فرمائے گا، یعنی مقام شفاعت کبریٰ، سارے لوگوں کی شفاعت، سارے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول شفاعت فرمائیں گے جو ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے بارہا کہا ہے کہ اس کو صحیح سیاق میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس مقام محمود کو، اس مقام شفاعت کبریٰ کو جو حضور اقدس کو ادا کیا جانا ہے، اس کو صحیح سیاق میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام مسلمان کے دماغ میں تو یہ ہے کہ ایک شارٹ ٹائم اس کی وہ ہے پالیسی، اور ایک جو ہے لانگ ٹائم پالیسی ہے۔ زندگی گزارتے رہیے اسی ڈرے پر جس ڈرے پہ ساری دنیا گزار رہی ہے۔ یہاں کی شارٹ ٹائم پالیسی کے لیے سب کے پاس الگ الگ چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں، کچھ جنت حاصل کرنے کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے، زیادہ لمبا کرنا نہیں پڑتا۔ کسی کے پاس تو ایک سبحان اللہ کی تسبیح میں کام ہوتا ہے، کسی کا تو سبحان اللہ تسبیح پر کافی ہے، باقی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فائنانس کرائیے، ٹرک چلائیے، سود کے وہ گھمائیے، سب کچھ کیجیے، معاملات ماریے، لوگوں کو دھوکے بازی کیجیے، سب کچھ ایسا ہی ہے، اور بلیک کا پیسہ کمائیے، 2.5% میں زکوٰۃ نکال دیے، سب پاک ہو جاتا ہے۔ مطلب کہتے ہیں زکوٰۃ پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے مال کو، 1 لاکھ روپے چورا کے لائیے، 2,500 روپے زکوٰۃ دیجیے، سب پاک ہو جاتا ہے، پورا پاک ہو جاتا ہے۔ باقی کچھ لوگ جو ہے تسبیح میں کام کرتے ہیں، کچھ لوگ بریانی کے دیگ میں جنت ڈوبتے ہیں، کچھ لوگ بزرگوں کو دامن پکڑ لیتے ہیں کہ وہ دامن پکڑ میں، مثلا غوث کو دامن پکڑ لیا، غوث کو دامن نہیں چھوڑیں گے، جیسے کوئی قرض چاہیے غوث کے اوپر، تو غوث کو چھوڑ دیں گے پر غوث کو دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کو چھوڑ دیں گے، غوث کو دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کو پکڑے ہی رہیں گے کہ چھڑا کے نہ بھاگ جائیں گے اپنا دامن۔ تو یہ شارٹ ہے، اور ایک بڑا یہ ہے کہ سب کچھ کر آ کے پورا اپنا گناہوں کا اڈا بنا کے پول بنا کر اب قیامت میں حضور کے پاس پہنچیں گے کہ حضور
یہ سارا اپنا بلیک رجسٹر ہے، اب آپ وائٹ کیجئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا مقام عطا فرمایا۔ تو جیسے اگر حضور آپ منع کر نہیں سکتے حضور۔ دیکھیے عیسائیوں کے پاس کتنا بڑا ہے، سارے گناہ کیجئے ڈٹ کر، کفارہ دے دیا عیسیٰ علیہ السلام نے، حساب پاک ہو گیا ان کا۔ ہم سے اچھے تو عیسائی رہے حضور، اور ہم سے اچھے تو ہندو رہے، سب کچھ کیا، گنگا میں ڈبکی ماری پاک۔ تو ایک ڈبکی آپ بھی لگوا دیجیے نا ہماری۔ شوادی لہل کبائر من امتی ایک حدیث ہے کہ وہ گناہ کیجئے ڈٹ کر کے حضور سے معاف کریں گے۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ کیوں محبوب اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں خوار بھی بنایا، بدکار بھی بنایا، ذلت میں بھی ڈوبے، اس لیے تو محبوب آئے ہو کیا کے لیے دنیا میں۔ اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے آئے تھے، سچائیوں کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، آپ کو نیکیوں پہ چلانے کے لیے آئے تھے۔ شفاعت کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ گناہ گاروں کو کلین چٹ دینے کے لیے آئے تھے کہ کرو ڈٹ کے گناہ، میں کہا کے لیے ہوں وہاں پہ، میں ہوں موجود تو صحیح، اس لیے تھوڑی آئے تھے۔ دین کا مطلب کیا رہ جاتا ہے، کیا مفہوم رہ جاتا ہے اس چیز کا؟ ہمیں شفاعت کو صحیح کانٹیکسٹ میں دینا چاہیے۔ شفاعت کا صحیح مفہوم کیا ہے، میں انکار نہیں کر رہا شفاعت کا، کیونکہ وہ تو بخاری و مسلم اور تمام صحیح کی تمام کتابوں میں حضور اقدس کو اس مقام سے نوازا گیا ہے، مقام محمود، جب ساری دنیا آپ کی ستائش کرے گی۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کی تعریف کی جائے، مقام محمود وہ کہ آپ کو وہ مقام دیا جائے گا کہ ساری کائنات آپ کی تعریف کرے گی، ساری کائنات آپ کی تعریف کرے گی، اور یہ وہ مقام ہوگا جب آپ سب کی طرف سے سفارش پیش فرمائیں گے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ حضور اقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب سارے لوگ پریشان ہوں گے اور ہول محشر سے گھبرا رہے ہوں گے، اس وقت سارے لوگ باری باری پیغمبروں کے پاس جائیں گے، 1 2 3 آدم سے لے کر کے ابراہیم علیہ السلام تک، سارے پیغمبر عذر پیش کریں گے، اللہ کے سامنے نہیں جانا چاہیں گے، عذر پیش کریں گے۔ تو پھر لوگ حضور اقدس علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ اللہ کے سامنے گر جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے خبر نہیں اللہ اس پر میری زبان پہ کون سے الفاظ القاء فرمائے گا، میں اللہ سے کیا کہوں گا اور کب تک پڑا رہوں گا۔ لیکن پھر مجھ سے کہا جائے گا محمد سر اٹھاؤ، سر اٹھا، ارفع تسمع، تمہاری بات سنی جائے گی، کہو تمہاری بات تسلیم کی جائے گی، کہی جائے گی، سفارش کرو مانی جائے گی، اشفع تشفع، یعنی سنی جائے گی، حدیث ہے۔ چنانچہ پھر میں اللہ سے اپنی امت کے لیے دعا مانگوں گا۔ ہر پیغمبر کو خدا تعالیٰ نے ایک دعا دی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، میں نے وہ دعا نہیں مانگی ہے آج تک، میں اس کو حشر کے دن مانگوں گا اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دعا ہر پیغمبر کو خدا نے دی ہے جو مانگی جائے تو کبھی رد نہیں ہوتی، اس کو میں نے اسٹور کر رکھا ہے حشر کے دن کے لیے، میں وہاں اس کو دعا کو مانگوں گا۔ یہ حضور اقدس پوری حدیث ہے، اس کا انکار ظاہر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم اس رسول کی امت میں پیدا ہوئے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقام شفاعت کبریٰ سے نوازا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ گورنمنٹ آپ کو بھائی اعلان کر دے اگر کہ کسی بھی آدمی کی خاص سفارش کے اوپر جو ہے آپ کے لون معاف ہو جائیں گے، یا آپ کے اکاؤنٹ ڈبل ہو جائیں گے، یا ٹبل ہو جائیں گے، یا چوبل ہو جائیں گے، تو آپ کی کوشش کیا ہوگی؟ آپ اپنے اکاؤنٹ بڑھانے کی کوشش کریں گے یا لون لینے کی کوشش کریں گے؟ مطلب آپ جو ہے اپنے اکاؤنٹ جو ہے جو آج تک کے آپ کے قرضے معاف ہو جائیں گے یا آپ کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی، آپ یہ کوشش کریں گے، یا یہ کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اگر 10 لاکھ روپے ہیں تو 20 ہو جائیں تاکہ اس کی شفاعت کے نتیجے میں 40 لاکھ ہو جائیں یا 100 لاکھ ہو جائیں؟ یہ تو آپ چاہیں گے؟ اللہ کے رسول کی شفاعت کا مطلب یہی تو ہوگا کہ آپ کے مقامات بلند ہو جائیں، تو آپ تو اور بلند کرنا چاہیں گے تاکہ اور بھی بلند ہو جائیں۔ یہ چیز تو آپ کو اس بات کے لیے اکسائے گی کہ آپ اللہ کے اور نیک بندے اور مجاہد بنیں تاکہ اللہ کی رسول کی اس شفاعت کبریٰ سے سرفراز ہوں جس کے نتیجے میں آپ کو کامیابی ملیں گی۔ آپ کا دماغ ادھر ہی گھوم رہا ہے کہ کس طرح سے زیادہ چوری کر لوں تاکہ وہ معاف ہو جائے، اس فکر میں ہے تاکہ وہ معاف کروا دیں، تھانے میں جو ہے 2-4 ڈنڈے میرے کم کرا دیں، 10-5 ڈنڈے تو میں کھا لوں گا، میں زیادہ کی امید نہیں ہے، تو وہ باقی وہ معاف کروا دیں گے۔ یہ کوشش کرے گا آدمی، یا یہ کوشش کرے گا کہ میں اپنی حلال کمائی سے، اگر مجھ سے یہ وعدہ کر رہا ہے ایک گورنر، ایک حاکم کہ تمہارے 1 روپے کے بدلے 1000 روپے تمہیں پے کیے جائیں گے، تو کیوں نہ میں 1 روپے حلال کمائی سے کماؤں تاکہ مجھ کو 1000 روپے پے ہو جائے۔ شفاعت کو میں پازیٹیولی لوں گا کہ نیگیٹو لوں گا؟ نہیں، میں 1 روپیہ چورا لوں، ڈر کی کیا بات ہے، 20 ڈنڈے مارے گا، 10 میں معاف کروا لوں گا صاحب سے کہہ کے، یہ تھوڑی ہے۔ پھر تو میں یہ دماغ بناؤں گا کہ میں 1 روپیہ کما کے اکاؤنٹ میں جمع کروں تاکہ میرے 1000 ہو جائیں۔ تو حضور کی شفاعت کو میں نیگیٹو کیوں لیتا ہوں، پازیٹیو کیوں نہیں لیتا؟ یعنی میں حضور سے اپنے مقامات سے بلند بڑھواؤں، میں اللہ کی رضا کا مستحق بنوں، میں اور زیادہ خدا کے لیے مخلص بنوں، یہ سب کچھ ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی بتاؤں میں آپ کو کہ حضور اقدس رضا عظیم کو جو شفاعت عطا فرمائی جائے گی وہ صرف آپ کے اعزاز کو، مقام محمود جو آپ کو دیا جائے گا کہ ساری مخلوق آپ کی ستائش کرے، اس لیے دی جائے گی، آپ کے اعزاز کے لیے دی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ میں تو چاہتے تھے جہنم میں ڈالنا، پر کیا کریں وہ حضور کی سفارش آ گئی۔
یہ مطلب نہیں ہے اس کا، اس لیے کہ حضور اقدس کی سفارش اسی کے لیے ہوگی جس کو اللہ کی رضا ملے گی، تو پہلے تو وہاں سے ریکوگنیشن ہوگی تبھی تو ملے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ اصل معاف تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی کر چکا ہے، حضور اقدس کو بیچ میں اس لیے لایا گیا ہے تاکہ آپ کا مقام بلند ہو، تاکہ آپ کی عزت افزائی ہو، تاکہ آپ میدان حشر میں انسانیت کے نمائندہ کی حیثیت سے مانے جائیں. ورنہ یہ تھوڑی کہ اللہ میاں کو پریس ڈال کے حکومت بدلوا دی اللہ میاں کا، اللہ میاں پہ ایسا دباؤ ڈالا، پریشر ڈالا کہ اللہ میاں اپنا آرڈر ہی بدلنے میں مجبور ہو گئے، جیو ہی چینج کر دیا اپنا. یہ مطلب تھوڑی ہوگا اس کا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ مقام محمود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یعنی ساری مخلوق خدا محسوس کرے گی کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو ہمارا نمائندہ ہے پروردگار عالم کی کائنات میں، اس کے حضور میں، اس کے دربار میں ہماری طرف سے درخواست پیش کر رہا ہے. یہ آپ کو ایک اعزاز سید البشر ہونے کا اس میدان حشر میں عطا کیا جائے گا، مقام محمود جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا. اور اس کو آپ صحیح معنی میں یہ بھی تو لے سکتے ہیں کہ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت حضور اقدس پہ یہ الفاظ اترے ہیں اس وقت حضور اقدس کے ساتھ 300 آدمی زیادہ آدمی نہیں تھے. ساری دنیا مذمم کہہ رہی تھی آپ کو، ساری دنیا مذمم کہتی تھی حضور اقدس کو، یعنی اس نے خاندان کا نام ڈبو دیا. مذمم کا مطلب ہوتا ہے خاندان کا نام ڈبو دیا، مذمت کرتے تھے آپ کی. حضور اقدس نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح بچایا ان لوگوں سے، یہ مجھے مذمم کہہ کے پکارتے ہیں حالانکہ میرا نام تو محمد ہے. یعنی قابل تعریف ہوں، اللہ نے مجھے تعریف کے مقام سے نوازا ہے، لیکن یہ لوگ میرا نام بدل کے مجھے مذمم پکارتے ہیں، وہ میرا نام ہے ہی نہیں. جس کو یہ سب کچھ کہتے ہیں وہ میرا نام ہے ہی نہیں. تو مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ ان حالات میں جبکہ حضور اقدس الزامات کا اور طرح طرح کی دشنام ترازیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ یہ معراج کے موقع پر یہ آپ کو بشارت دے رہا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب ساری کائنات آپ کا گنگان کرے گی، آپ کا ترانہ حمد گائے گی، آپ کی عظمت کا اعتراف کرے گی. دنیا آنے والے وقت آنے والا ہے. سیدھا اگر آپ مادی اس دنیاوی کانٹیکسٹ معنی میں ملیں، وہ وقت آنے والا ہے. قرآن کریم کی سورہ والضحیٰ اسی وقت نازل ہوئی ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. میں چاشت کے وقت کی قسم کھاتا ہوں جو رات کے بعد آتی ہے. واللیل اذا سجی، وہ رات جو چھا جاتی ہے، ہر رات جو چھا جاتی ہے اس کے بعد ایک سورج نکلتا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے بے وفا ہوا ہے. جن حالات کا تم مقابلہ کر رہے ہو، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقین رکھو کہ تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہتر ہے. یہ اسی وقت سورہ والضحیٰ نازل ہوئی. وہی پیشین گوئی ہے جو قرآن کریم کی آیت میں دی گئی. دنیا نے اس وقت تسلیم نہیں کیا، مذمم کہا، خاندان کا نام ڈبو دیا، اور آج آپ کے بدترین دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن برائٹ کتاب نہیں، دی ہنڈریڈ عیسائی کی کتاب ہے. وہ دنیا کے 100 تاریخ کے نچوڑ جو 100 آدمی ہیں، تاریخ کا پوری انسانی تاریخ کا نچوڑ جو 100 آدمی، دی 100 کتاب ہے، اس میں پہلا مقام ایک دشمن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے پہلا مقام. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس کو دنیا نے اس وقت مذمم کہا تھا وہ آج محمد ہے. ساری دنیا اس کا گنگان کرنے پہ مجبور ہے، گنگان کرنے پہ مجبور ہے، مقام محمود ہے. چنانچہ حضور اقدس کے سلسلے کے لیے جتنی دعائیں مانگی گئیں اور جتنی آپ کی تعریف کی گئی، جتنی آپ کے لیے نعتیں لکھی گئیں اور جتنا آپ کے لیے دامن پھیلا پھیلا کے ہمارے بچوں نے، بوڑھوں نے دعائیں مانگی، دنیا میں کسی انسان کو یہ محبت اور یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا. کسی بھی انسان کو یہ نصیب نہیں ہوا. کسی بھی انسان کو. یہاں تو جو ہے شری رام کا دیش ہے، یہ شری رام کا دیش ہے. شری رام کو بس دیوانے ہیں یہاں کے لوگ. شری رام کو کھمبوں پہ رکھ کے ٹانگ رہے ہیں، شری رام کو بیچ کے الیکشن جیت رہے ہیں. لیکن ذرا مایاوتی کی زبان سنیں شری رام کا بخان. اس رام کے دیش میں خوب ڈٹ کے سنائے گی. مجال ہے کسی کی ہمارے حضور کو کہتے ہیں ایسے ایک لفظ اس بھارت میں نہیں کہہ سکتا جو کفرستان ہے. اپنی دنیا تو ہماری جو عالم اسلام ہے وہ تو الگ ہے. یہاں کہہ کے دکھا دے کوئی ایسا جیسے شری رام کو کہتے ہیں، جیسے شری کرشن کو کہہ دیتے ہیں یہ اس ہندو دیش میں. حضور کو تو کہہ کے دکھا دے، کسی کی مجال ہے. یہ مقام محمود ہے جو اللہ نے صرف آپ کو عطا فرمایا ہے. آپ کی صرف تعریف کی جا سکتی ہے، آپ کی مذمت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. آپ کے خلاف میلا لفظ بولنا کسی کے بس کی بات نہیں. سلمان رشید صاحب بول کے بھاگ گئے، چوہے کی طرح چھپے پھر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کدھر چھپے پھر رہے. نہیں ادھر ادھر ادھر، کبھی یہاں دہائی، کبھی وہاں دہائی، کبھی وہاں دہائی، چھپے پھر. اور کوئی بھی کہہ کے دیکھ لے، اور کوئی بھی کہہ کے دیکھ لے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں مقام محمود عطا فرمایا. دنیا کی لاکھوں مسجدیں حضور اقدس کا نام پکارتی ہیں اللہ کے نام کے بعد. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ ہر جگہ
اقبال نے کتنے والیانہ انداز میں کہا ہے کہ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفانہ لگا ذکر دیکھے۔ دیکھے حضور کی شان کو دنیا، ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو جن کو وہاں کا مقام محمود نظر نہیں آتا وہ یہاں دیکھ سکتے ہیں حضور کا مقام محمود، اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ یہاں تو کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ایمان میں شامل ہیں، لیکن کرائسٹ کا خود کرسچنس نے کتنا بخان کر رکھا ہے دیکھیں ذرا۔ کیتھولک پروٹسٹنٹ میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسی ان لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ انہیں عیسائیوں نے ان کے کردار پہ حملے، کیچڑ ان کے اوپر کھلم کھلا چھپ رہی ہیں آزادی تحریر کے نام کے اوپر۔ مسلمان کتنا بھی گناہ گار، کتنا بھی بدکار ہو جائے، پر مسلمان حضور اقدس کی شان میں گستاخی کرنے کی نہیں کر سکتا کبھی بھی، کتنا بھی گر جائے۔ یہ ان کے ہاں روز ہوتا ہے، ہمارے ہاں کسی کی مجال نہیں ہے۔ تو اس آپ مجھے بتائیں کہ حضور اقدس اس دور میں پیدا ہوئے جب ٹیلی ویژن نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، یہ شان کسی اور انسان کو نصیب ہوئی؟ بادشاہ جو ہے آپ کے روزے کے اوپر اپنے پلکوں سے جھاڑو دینے میں اعزاز محسوس کرتے ہیں، یہ شان حضور اقدس کے علاوہ کس کو عطا ہوئی؟ کب کہی گئی یہ بات؟ اس وقت جب حضور کے ساتھ وہ لوگ تھے جو بوسیدہ کپڑوں میں، چیدرے کپڑوں میں گالیاں کھا رہے تھے پورے عرب کی، اس وقت کہی گئی، یعنی ہجرت سے بھی پہلے، واقع معراج کے وقت۔ ایسا توقع ہے، اب انہوں نے منکرین حدیث نے اعتراض کر دیا، توقع ہے کہ اللہ میاں کو توقع کیوں ہے؟ اللہ میاں کو پتہ نہیں ہے کیا کہ میں ان کو مقام محمود عطا فرماؤں گا؟ اللہ میاں کو پتہ نہیں ہے کیا؟ اللہ میاں کا تو علم یقینی ہے، تو اللہ میاں کیوں کہہ رہا ہے کہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا؟ توقع کہا کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو تو امید ہے، کنفرم ہے۔ ابھی تک جو ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لہجے میں بات کیوں کہی؟ یہ ویٹنگ لسٹ کیوں ہے؟ یہ کنفرم کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا یہ ہونا چاہیے تھا، توقع ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، یہ کیوں کہا؟ عسا کا لفظ کیوں بولا؟ اصل میں توقع کا لفظ اللہ سے متعلق نہیں ہے، توقع کا لفظ حضور سے متعلق ہے۔ توقع رکھو کہ اللہ تم کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اس بات کا یہ ایک انداز بیان ہوتا ہے، ایک شاہانہ انداز بیان ہوتا ہے۔ آپ کسی کو اپلائی کریں، مجھے سرکار رکھ لیجئے، میں تو یہ آفیسر کا یہ کہہ دے آپ امید رکھیے آپ کا کام ہو جائے گا، تو یہ ایک اسٹائل ہوتا ہے، یعنی ہو جائے گا، اس کو لیے ہوگا، کنفرم ہے، یہ ہوگا۔ توقع رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود عطا فرمائے گا، ایسا آئیے بس اگر ربک مقام محمود۔ اب اس کے آگے جو ہجرت کے سلسلے میں بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ آئیں گے۔ ہاں تو اس کو اتنا قرآن حفظ کرنا تو ضروری ہے جو آپ نماز میں پڑھ سکیں۔ ظاہر ہے، بالکل نہیں، یہ مطلب نہیں ہے قرآن ہاتھ میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو یا تو آپ حفظ کریں، حفظ نہیں کر سکتے تو اتنا حفظ کریں جو نماز میں آپ پڑھ سکیں۔ نماز میں جو آپ قرآن پڑھیں گے وہی ہے بہترین طریقہ، بہترین طریقہ وہی ہے تلاوت کا۔ اگر آپ اس بہترین طریقے کو فالو کر سکتے ہیں کہ پورا قرآن کریم حفظ کر لیں تو موسٹ ویلکم، ورنہ جتنا بھی قرآن آپ کا حفظ ہے اتنا ہی قرآن آپ پڑھیں اس میں، یہ مطلب ہے اس کا۔ ہمارے نزدیک نہیں لے سکتے، سعودیہ وغیرہ میں پڑھتے ہیں ہاتھ میں لے کے، نماز میں بھی حنبلی حضرات کے ہاں پڑھتے ہیں۔ اور جو یہ مسلکی اختلافات ہوتے ہیں یہ قرآن و سنت کے اختلافات نہیں ہوتے، کم سے کم ہمارے حلقہ درس والوں کو تو اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ مسلکی اختلافات جو ہوتے ہیں یہ بالکل حق اور باطل کے اختلافات نہیں ہوتے ہیں، یہ اپنی پسند اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے، آپ جیسے چاہے کریں، وہ سب ٹھیک ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ ہاں نہیں، آپ مطلب وتر کا اصل وقت وہی ہے، وتر کا اصل وقت وہی ہے، لیکن یہاں جو کہ سو جاتے ہیں لوگ افطار میں اتنا ڈانٹ لیتے ہیں کہ تراویح کے فوراً بعد جلدی وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں، امید نہیں ہوتی افطار میں۔ جی ہاں، شیطان کا سینگ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ اس کے آگے سر جھکاتے ہیں، سورج کے آگے سر جھکاتے ہیں، وہ حقیقت میں شیطان کے آگے سر جھکاتے ہیں۔
وہاں کوئی شیطان حقیقت میں ہوتا نہیں ہے سینگ میں لے کے نکلتا ہو. اگر وہاں پہ شیطان پھنسا ہوا ہے سینگ لیے ہوئے تو پھر یہاں تو بہت آرام سے ہیں لوگ, کچھ کریں گے. یہ شیطان تو اس وقت وہاں پہ لگا ہوا ہے بھائی. اس کا مطلب یہ ہوا, مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت سر جھکاتے ہیں شیطان کے آگے, وہ سورج کے آگے, وہ شیطان کے آگے جھکاتے ہیں. سینگ کا مطلب یہ ہوتا ہے, میں نے یہ کہا عام طور سے ہم لوگ حضور اقدس کے استعارات کو بالکل اس معنی میں لے لیتے ہیں کہ اب سینگ ہے تو سوچ رہے ہیں کہ ترکیب سے یہاں لے آئیں, بہت کنگیاں بن جائیں گی اس کی. اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ سینگ سے مطلب سینگ ہی ہے. ارے یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ قبضے میں اس کے پھنسا ہوا اس میں شیطان. جو لوگ سجدہ کر رہے ہیں حقیقت میں شیطان کو کر رہے ہیں وہ. اور یہی مطلب ہوتا ہے کہ سورج, حدیث میں آیا کہ سورج سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے جا کر, تو لوگ کہتے ہیں کہ عرش کے نیچے چلا جاتا ہے اگر اس ٹائم, تو پھر تو سورج غائب ہے, پھر تو غیر حاضر ہے, پھر ایبسنٹ لگ جانی چاہیے سورج کی. لیکن سورج تو ہر وقت راؤنڈ میں ہے. تو اس طرح کی حدیث پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اس کو نہیں سمجھتے. حضور جس بات کو استعاراتی انداز میں کہہ رہے ہیں, آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سورج ہر آن اپنے نکلنے میں عرش الہی کے فرمان کا محتاج ہے. اس کے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے. آپ سجدے سے آپ سمجھ لیں, یہ تو ہمیں آنکھ سے بھی دکھ رہا ہے کہ سورج کی کوئی ناک نہیں ہے اور کوئی پیشانی نہیں ہے, اور سجدہ کہتے ہیں ناک اور پیشانی زمین پہ رکھنے کو. وہاں پہ کون سا فرش ہے سیمنٹ کا جہاں پہ وہ ناک رکھ رہا ہے سورج اپنی, کون سی پیشانی رکھ رہا ہے. ظاہر سجدے کو تو ہم لے لیتے ہیں کہ سجدے کا مطلب استعاراتی ہے, تو پھر وہ بھی استعاراتی ہے, یعنی اللہ کے فرمان کا محتاج ہے وہ نکلنے میں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.